بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کوہاٹ سے ہمیں محمد اسرار صاحب نے خط لکھا ہے۔ اسرار صاحب پوچھتے ہیں کہ بہت سارے والدین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، اور اسی طرح بہت سارے بچے اپنے والدین کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے بھی اور بچوں کے حوالے سے بھی بڑی واضح قسم کی انتہائی خوبصورت، انتہائی بہترین اور اس خاندان کو، گھر کو اچھا بنانے کے لیے تعلیمات عطا کر رکھی ہیں۔ سب سے پہلے والدین کے لیے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو یعنی کسی گھرانے کو اولاد کی نعمت عطا کرے تو سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ وہ والدین اپنے بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بچے کے نام پر صدقہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ 7ویں دن جب بھی بچہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بذات خود ایک صدقہ ہے۔ اس کے بال کاٹے جاتے ہیں منڈوانے کے بعد، اور پھر اس کے برابر چاندی یا اس کے برابر کوئی رقم جو ہے وہ جتنی بھی چاندی کی مقدار بنتی ہے وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ یہ محض ایک علامت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ ان بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے، جس میں جہاں ایمانیات کے بارے میں، اچھے اخلاق کی صورت میں مختلف عادتیں سکھانے کے بارے میں، آداب سکھانے کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیمات بھی ہمیں میسر آتی ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو اچھا لباس پہناتے ہیں، اچھی خوراک کھلاتے ہیں، اور یہ ہر والدین کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو والدین اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھاتے ہیں، انہیں بولنے کا طریقہ، بڑوں سے کس طرح بولا جائے، چھوٹوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں، قرابت دار جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان میں سے کس کس کی پہچان کیا کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ تمام آداب والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ بچے سیکھنے کی عمر میں ان کے پاس آتے ہیں۔ جن والدین نے اپنے بچوں کو سکھایا وہی بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ غلطی سب سے پہلے والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں والدین ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو خوراک، اچھا لباس، آرام کے لیے جو ہے وہ بستر، کھیلنے کے لیے کھلونے اور پڑھنے کے لیے کسی بڑے تعلیمی ادارے اور اس طرح کی سہولتوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن وہ بنیادی آداب کہ جس کی بنا پر انسانوں کے باہمی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کی پہچان بڑھتی ہے، ادب اور آداب اور احترام کی مختلف صورتیں سکھائی جاتی ہیں، ان سے وہ بیگانہ رہتے ہیں، یعنی ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہے، بڑا ہو کر خود بخود سیکھ جائے گا۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بچوں کو باقاعدہ اسی طرح سکھانا پڑتا ہے جس طرح ہم خود سیکھتے رہے ہیں۔ جن والدین نے اس میں کوتاہی کی تو بچوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ 2 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس میں، طلباء میں دیکھی کہ جو طلباء یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ذہنی طور پر بے شمار قسم کی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ جن والدین نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، صحیح رہنمائی کی، ان کے ساتھ اٹیچ رہے، یعنی ان کے ساتھ معاملات کو وہ باقاعدہ شیئر کرتے رہے، سکھاتے رہے اور اس میں شریک رہے، وہ بچے ایک نارمل زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے تعلیمی مراحل کو اچھے طریقے سے پورا کرتے رہتے ہیں، اور ہر منزل میں کامیابی جو ہے وہ ان کے قدم چومتی ہے۔ لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی مجھے ملے کہ جو بظاہر بالکل ٹھیک ہیں، ذہین بھی ہیں، لیکن والدین کی طرف سے وہ توجہ نہیں ملی کہ جس توجہ کا ایک بچہ طلبگار ہوتا ہے۔ بعض کے والد نے توجہ نہیں دی اور بعض بچوں کی والدہ نے توجہ نہیں دی۔ دونوں صورتوں میں لازماً برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور جب برے اثرات ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ بچے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے،
میل ملاپ نہیں رکھتے، دوستیاں نہیں بنتی ان کی، کسی میدان میں اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، بس ایسی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل تو ہو جاتے ہیں لیکن اچھے کامیاب بچے نہیں بنتے وہ لوگ۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باغی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کاموں میں شریک ہو کر وہ اپنے والدین سے ایک طرح کا انتقام لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں رویے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اس کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس چیز سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ والدین نے انہیں اگنور کیا تھا اور اب اس کی سزا انہیں بھگتنا پڑے گی۔ یہی صورتحال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ منسلک رہو، چپکے رہو، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھو، اور چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں ان کو دیکھنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو صحیح طور پر جو ہے وہ سہارا ان کے لیے فراہم کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور وہیں پر بچوں کو یہ سکھایا گیا، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا خود کردار ہے اس میں کہ والدین اگر کسی بات پر ڈانٹیں تو انہیں اف تک نہ کہو، کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو اسے اپنے لیے رحمت کا سبب بنو، اپنے والدین کے لیے عزت، خدمت، احترام، ان سب کا لحاظ رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پا لیا اور ان کی خدمت کرتے وہ جنت کا حقدار نہ بنا، وہ بدنصیب ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح کے احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ جو بھی والدین اللہ تعالیٰ نے بچوں کو عطا کر رکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں تو ان کے لیے اپنی رحمت کے پر پھیلائے رکھو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت، ان کا حال احوال پوچھتے رہنا، یہ لازماً ہر بچے کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک تیسری بات جو ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور وہ یہ کہ جو افراد اپنے والدین کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو ان کے بچے پھر ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس کو دوسرے انداز میں جناب رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کرو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عزت اور تمہارا احترام کریں۔ وہی پرانی بات کہ جو ہم سب جانتے ہیں اور بارہا اس کا ذکر ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ میں اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوں، ان کے ساتھ عزت اور احترام کا، خدمت کا معاملہ رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے بچوں سے اسی کی توقع رکھنی چاہیے، اور اگر میں نے اس میں کوئی کوتاہی برتی ہے تو پھر مجھے تیار رہنا چاہیے کہ یہ کوتاہی میرے بچے میرے حوالے سے بھی کریں گے، اور پھر اس وقت آہیں بھرنا یا شکوہ کرنا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے وہ والدین کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی یہ انمول نعمت عطا کر رکھی ہے، جہاں وہ ان کے لباس، کھانے پینے کا اہتمام کریں، وہاں وہ ان کے ساتھ باقاعدہ بیٹھیں، بات چیت کریں، گپ شپ لگائیں، کھیل کود میں شریک ہوں، سیر کے لیے کبھی کبھار جایا کریں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مانوس ہوں کہ بچے اپنی بات والدین سے شیئر کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، اور والدین اپنے بچوں سے کوئی بات پوچھنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ ایک ایسا تعلق جس میں محبت اور احترام اور عزت اور سہارا یہ سب کچھ بن جائے، تو اس سے اچھی نعمت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے لیے جو ہے وہ نعمت سمجھیے، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کو اپنے لیے نعمت سمجھیں۔ اسی کی بنیاد پر ہم شکوہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے ان معاملات کا علاج کریں تو یقیناً اللہ رب العزت اس گھرانے میں برکت پیدا کرے گا، اور ان والدین کو اپنے بچوں کے لیے رحمت اور سایہ بنائے گا، اور بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔